نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلا جملہ جو ذکر کیا وہ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس جملے کے بارے میں کل بھی بیان ہوا تھا۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند مواقع اور بھی ہیں کہ جہاں اللہ کی حمد کی جائے، تو دو موقع اور قرآن کریم میں مجھے مزید معلوم ہوئے۔ 7ویں پارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی ہے، ظالموں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا دینی یا دنیاوی دشمن ہو اور انسان مظلوم ہو اور دشمن اس کا ظالم ہو، اس کی تباہی پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہوا کہ اس ظالم کی جڑ کٹ گئی اور اس کا استحصال ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یہ برباد ہو گیا۔ خود قرآن کریم کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے کہا ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی ہے۔ ایک اور موقع بھی ہے جہاں اللہ کی حمد کا ذکر ہے، وہ کون سا موقع ہے؟ وہ بھی قرآن کریم میں ہے، پارہ نمبر 21 میں ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ ان بتوں میں سے کوئی ہے؟ یہ تو کیا جواب ہے؟ فرمایا لا یقولن اللہ، البتہ یہ کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ جب یہ کہیں گے تو آگے سے آپ یہ کہہ دیں کیا کہ قل الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اب جو کچھ تمہاری مرضی آئے کرتے رہو، لیکن معبود بننے کی جو حجت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اتمام حجت پر، دلیل کے قائم ہونے پر، برہان کے قائم ہونے پر بھی، اور یہ کافر اور باطل کے مغلوب ہونے پر بھی قرآن کریم میں حکم ہے کہ کہو الحمدللہ، سب تعریفیں یہ اللہ کے لیے۔ ہم نے دلیل سے تمہیں سمجھا دیا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ، بغیر دلیل کے تم قبروں کے سامنے جھک جاؤ، بغیر دلیل کے تم گھوڑے کے سامنے جھک جاؤ، جھکتے ہو جھک جاؤ،
لیکن دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، جو دلیل ہے وہ ہم نے بیان کر دی ہے، تم خاموش رہے، ہماری طرف سے حجت تام ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جگہ جگہ پر اللہ کی حمد کا ذکر ہے، یہاں تک کہ لفظ حمد سے اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو 2 نام عطا فرمائے ہیں حمد کے مادے سے۔ ایک نام تو محمد ہے، محمد بھی حمد سے بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جس کی بہت تعریف کی جائے اس جہان میں، اللہ کے بعد آپ غور کرنے اور اس کو سوچتے رہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف ہوئی ہے سب سے زیادہ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی پیغمبر کی بھی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی تعریف کی ہمارے نبی علیہ السلام کی تعریف ہوئی ہے۔ تو فرمایا محمد وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ کہ جو کام بار بار کیا جائے۔ اور دوسرا نام وہ ہے جو آپ علیہ السلام کا سورۃ الصف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد بھی حمد سے بنا ہوا ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو آپ نے کس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے؟ فرمایا فرشتوں نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے اور پیغمبروں نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے، لیکن اللہ کی تعریف سب سے زیادہ ہمارے نبی نے کی ہے، اس لیے آپ کا نام کیا بن گیا ہے؟ احمد۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر آپ کا نام محمد زیادہ مشہور ہے اور آسمان پر فرشتوں میں آپ کا نام احمد زیادہ مشہور ہے۔ تو بہرحال 2 نام اللہ نے آپ کو دیے اور وہ اسی حمد سے مشتق کر کے دیے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے قیامت کے دن آپ علیہ السلام کو اللہ ایک جھنڈا عطا فرمائیں گے، آپ کا ایک جھنڈا بھی ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے ساری مخلوق جمع ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ وَمَن دُونَهُ تحت لوائی، کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں۔ آپ علیہ السلام کا جو جھنڈا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، تو آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور علماء نے فرمایا اس جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اس جھنڈے کا نام بھی رکھ دیا حمد کا جھنڈا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس لفظ کو بہت پسند کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف یہ خدا کی شایان شان اور اسی کے لائق ہے، کسی کی چھوٹی خوبی ہو بڑی خوبی ہو